بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا مجمل خاکہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری ماہ سفر کی آخر میں 29 سفر کو شروع ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 13 دن بیمار رہے، لیکن اشتداد مرض کا وہ زمانہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکلنا بند ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے مکان میں رہے 7 دن ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا قول ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں سوموار کو آئے اور دوسرے سوموار کو انتقال فرمایا۔ ابتدائی مرض درد سر سے ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقیع سے ایک صحابی کے جنازے سے فارغ ہو کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں آئے اور فرمایا بل انا ورأسہ، یعنی عائشہ میرے سر میں شدید درد ہے۔ شدت مرض حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں مرض بڑھ کر شدید بخار کی شکل اختیار کر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بڑا ٹپ میں بٹھا کر مجھ پر 7 مشک پانی بہاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدت بخار میں بہت موٹی چادر اڑے ہوئے تھے، ہاتھ رکھنے پر بخار کی شدت اس چادر کے اوپر سے محسوس ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا بخار تمہارے 2 شخصوں کی بخار کے برابر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک پیالہ تھا پانی کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پانی میں ہاتھ ڈالتے، پھر منہ پر ملتے اور کہتے تھے لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے خیبر میں جو زہر ملا کھانا کھایا تھا اس کی تکلیف ہمیشہ محسوس کرتا ہوں، مگر اب مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میرے رگ اب حریق قلب سے متصل رگ جس کے انقطاع پر موت واقع ہو جاتی ہے منقطع ہو گئی ہے۔ اس وجہ سے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ وغیرہ سمجھتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید فوت ہوئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی امامت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 17 وقت کا امامت کرنے کا قول صحیح نہیں ہے، بلکہ 21 مرتبہ امامت کی ہے۔ بدھ کے دن عشاء کی نماز سے لے کر سوموار کی صبح تک جمعرات کی ظہر کو چھوڑ کر 21 نمازیں ہوتی ہیں۔ رحلت 12 ربیع الاول بروز سوموار کی صبح سورج ڈلتے ہی دھوپ کی تیزی کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا۔ بیہقی نے دلائل نبوہ میں ذکر کیا ہے کہ غسل کے وقت صحابہ کو تردد ہوا کہ کپڑے اتار کر غسل دیا جائے یا انہی پہنے ہوئے کپڑوں میں۔ وہاں موجود سب لوگوں پر اتنے میں نیند کا غلبہ ہوا۔ اسی حالت میں سب نے ایک آواز سنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑوں کے ساتھ غسل دو، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا گیا، اس حال میں کہ آپ قمیص پہنے ہوئے تھے۔ غسل دینے والے حضرات کون تھے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے غسل دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے غسل دیا۔ حضرت فضل بن عباس رضی اللہ عنہ کروٹ بدلنے میں مدد دیتے تھے۔ حضرت قاسم بن عباس، اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سقران مولی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی دیتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے علاوہ سب نے آنکھوں پر پٹیاں باندھ رکھی تھی تاکہ کھلے ہوئے جسد اطہر پر نظر نہ ٹھہرائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 کپڑوں میں کفن دیا گیا، اس میں قمیص عمامہ نہ تھا، ایک روایت میں قمیص بھی ہے۔ نماز جنازہ منگل کے روز جب لوگ تجہیز و تکفین سے فارغ ہوئے تو آپ کو ایک تخت پر گھر میں ہی رکھا، پھر جماعتیں یکے بعد دیگرے جاتی گئی اور نماز پڑھتے گئے۔ مرد فارغ ہو گئے تو عورتیں گئے، عورتوں کے بعد لڑکے گئے، لیکن آپ کے جنازہ میں بار اتفاق کسی نے امامت نہیں کی۔
حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے امام تھے اور اب بھی وہی امام ہے۔ نماز جنازہ کا طریقہ، لوگ جاتے تھے اور الگ الگ تکبیر کہہ کر دعا پڑھتے پھر واپس آ جاتے تھے۔ اختلاف ہوا کہ دفن کہاں کیا جائے، بعض نے کہا کہ ممبر کے پاس، بعض نے کہا بقیع میں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے نبی کا جہاں انتقال ہوتا ہے وہاں وہی دفن کیا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لحد والی قبر بنائی گئی جسے ابو طلحہ زید بن سہیل انصاری نے کھودا، اور آپ کو قبر میں عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، قسم بن عباس رضی اللہ عنہ نے داخل کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں 9 اینٹیں بچائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منگل اور بدھ کے درمیان والی رات دفن کیا گیا۔